ہلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں محمد معین رضا جھارکھنڈ دھنباد سے بول رہا ہوں۔ جی جی فرمائیے۔ مفتی کلیم رضوی صاحب سے بات کرنی تھی۔ ہاں بول رہا ہوں، بولیے۔ حضرت ایک سوال یہ ہے جی کہ ایک وہابی ہم سے پوچھ رہا ہے جی کہ یہ عقیدہ رکھنا جی کیا ولی اللہ اور نبی اور ولی سے اس دنیا میں جانے کے بعد ان سے مدد مانگنا شرک ہے، حرام ہے، بدعت ہے؟ اس کے بارے میں تھوڑا سا جانکاری چاہیے تھا۔ دیکھو ایسا ہے معین بھائی کہ قرآن و سنت کی روشنی میں انبیاء علیہ السلام، اولیاء کرام سے مدد مانگنا جائز ہے، اس عقیدے کے ساتھ میں کہ حقیقی مدد اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے اور یہ لوگ اس کی عطا سے مدد کرتے ہیں۔ اب وہ دنیا میں حیات ہوں یا دنیا سے تشریف لے جائیں، تو چونکہ وہ دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی اپنے قبور میں زندہ ہیں، تو دنیا میں بھی اور دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی ان سے مدد طلب کرنا جائز ہے، اور اس کے منع ہونے پر نہ کہیں قرآن میں آیت کریمہ موجود ہے، نہ کوئی حدیث پاک ہے۔ اور اس سلسلے میں الحمدللہ ان سے مدد مانگنے پر جو یہ وہابی دیوبندی بکتے ہیں کہ معاذ اللہ غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے، غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے، یہ لوگ قرآن حدیث پڑھے نہیں، اگر پڑھتے تو اس قسم کی بکواس نہیں کرتے۔ اب دیکھو ایک جگہ سورہ صف میں آیت نمبر 14 ہے، قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل کی طرف نبی ہو کر تشریف لائے تھے، وہ اپنے حواریوں سے کہتے ہیں کون ہے جو اللہ کی طرف میری مدد کرے؟ تو ان کے جو حواری تھے انہوں نے کہا ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں۔ اب اگر غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے تو وہابی ذہن کے حساب سے حضرت عیسیٰ نے تو شرک کر دیا۔ سمجھ رہے ہیں بات آپ؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے مدد طلب کی، تو اب یہ تو وہابی ذہن کے حساب سے شرک ہو گیا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ غیر اللہ سے اس معنی میں مدد مانگنا کہ حقیقی کارساز کام بنانے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے اور یہ اس کی عطا سے مدد کرتے ہیں، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، جائز ہے۔ اور پھر وہابی بھی بولتے ہیں کہ مدد مانگنا شرک ہے، جو قرآن کریم میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 135 ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اے ایمان والو، آیت نمبر 135 ہے نا، 153 ہے شاید، ہاں 153 ہے سورہ بقرہ میں، جی ہاں پارہ نمبر 2 ہے یہ، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ 153 میں دیکھنا، اے ایمان والو نماز اور صبر سے مدد طلب کرو۔ تب ان سے پوچھو کہ نماز خدا ہے یا روزہ خدا ہے یا صبر خدا ہے؟ یہ دونوں چیزیں غیر خدا ہے نا، نماز بھی غیر خدا ہے، صبر بھی غیر خدا ہے، اور قرآن ان سے مدد مانگنے کی تلقین کر رہا ہے۔ تو اب وہابی دھرم کے حساب سے یہ کیا ہوا؟ اور ایک جگہ اس سے بھی زیادہ واضح طور پر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 دیکھیے گا، چھٹے پارے میں سورہ مائدہ، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، تمہارا مددگار اللہ تعالیٰ، اس کے رسول اور ایمان والے ہیں۔ یہاں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے، اس کے رسول مدد کرتے ہیں اور ایمان والے مدد کرتے ہیں۔ تو اگر ان سے مدد طلب کرنا ہی حرام ہے تو قرآن کیوں کہہ رہا ہے کہ وہ مدد کرتے ہیں؟ اور جب وہ مدد کرتے ہیں تبھی تو ہم ان سے مدد طلب کرتے ہیں۔ بہت بہتر۔ تو وہابی دیوبندیوں کا اس بارے میں کیا کہنا ہے؟ اب رہا کہ وفات کے بعد مدد کرتے ہیں یا نہیں، تو ایک بات یہ یاد رکھیں کہ انبیاء علیہ السلام کی جو دنیاوی زندگی، اس سے بہت بڑھ کر ان کی برزخی زندگی ہے، اور پوری امت کے علماء کا اجماع ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر انور میں حقیقی حیات کے ساتھ زندہ ہے، سمجھے؟ اب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ معراج شریف کا مشہور واقعہ ہے کہ آپ تشریف لے گئے، معراج میں 50 نمازوں کا تحفہ دیا گیا، واپسی ہوئی، حضرت موسیٰ سے چوتھے آسمان سے ملاقات ہوئی تھی، یہ سنا ہوگا نا آپ نے؟ تو صحیح بخاری میں باب المعراج دیکھیے گا، صحیح بخاری اگر ہوں گی تو اس میں حضور فرماتے ہیں فریضت علی 50 صلاۃ کل یوم، کہ ہر دن کے لیے مجھ پر
50 नमाजें फर्ज हुई। फिर हजरत मूसा की बार बार गुजारिश पर हुजूर अल्लाह की बारगाह में 9 मरतबा तशरीफ ले गए, तो अल्लाह ने 50 में से 45 कम करके 5 नमाजें रखी। तो अब अगर बाद वफात मदद नहीं करते तो हजरत मूसा ने हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए इस उम्मत की मदद की है या नहीं? हमारी मदद की या नहीं बाद वफात? अगर वो मदद ना करते हमारी तो हमको कितनी नमाजें पढ़नी पड़ती? जो नमाजें पढ़ पढ़ के शामी कबाब बनाते वहाबी देवबंदी या कल के अंधे शक्ल के गंदे देव के बंदे वहाबड़े, ये बहुत बड़े नमाजी बने घूमते हैं, तो उनको 50 नमाजें पढ़नी पड़ती है। हजरत मूसा का करम है कि उन्होंने हमारी मदद फरमाई। अब एक तो ये सही बुखारी की हदीस है, इससे मालूम पड़ा कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम दुनिया से तशरीफ ले जाने के बाद भी मदद करते हैं। अब वो सही मुस्लिम, बुखारी के बाद जो दर्जा है वो सही मुस्लिम का है। तो सही मुस्लिम में हजरत अबू हुरैरा की रिवायत है, आन अबी हुरैरा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल्लाहु फी औनिल अब्दी मा कान अल अब्दु फी औनि अखीह। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला उस वक्त तक बंदे की मदद करता है जब तक बंदा अपने मुसलमान भाई की मदद करता है। यानी एक मुसलमान जब दूसरे मुसलमान की मदद करे तो अल्लाह ताला भी उसकी मदद करता है। अब वहाबी धर्म में तो अल्लाह के सिवा किसी को पुकारना ही शिर्क है। ये इस किस्म की जो व्हाट्सएप, फेसबुक और यहाँ वहाँ गंदगी फैलाते हैं, ये अकीदे के कोढ़ी वहाबी, तो वो ये सब हदीस उनके नजर में क्यों नहीं आती? आपको क्या मैसेज भेजा था उसने, किसी ने? जी। हाँ, तो आप उसको जो मैंने कहा है, अगर आपका फोन रिकॉर्डिंग पे होगा तो उसको ये भेजिए, उससे कहना कि कुरान की इन आयात और इन अहादीस के बारे में तेरा क्या ख्याल है। तो अब वहाबी देवबंदियों का फर्ज है कि वो हमें ऐसी सरीह आयात दिखाएं जिसका ये माना हो कि अंबिया और औलिया से भी मदद मांगना हराम है। वो आयत जो बुतों के हक में नाजिल हुई, वो आयतों को अल्लाह वालों पे फिट करना, ये इन खारजियों की जो है ये खास निशानी, हदीस पाक में इनकी एक निशानी बताई गई है कि अहलुल्लाह पे ऐसी आयत फिट करेंगे जो बुतों के हक में नाजिल हुई। तो बहरहाल आपको जो जो हवाले मैंने दिए आप इसको देख सकते हैं, इंशाअल्लाह आपको इत्मीनान हो जाएगा। और कुछ? जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, जब आपका जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।